ایران کے اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائل حملے، 15 صہیونی شہری زخمی۔ حیفا میں میزائل حملوں کے بعد بجلی کی فراہمی بند، اسرائیلی میڈیا کی تصدیق۔ ایران کے میزائل حملوں سے حیفا میں 7 عمارتوں کو نقصان پہنچا، 3 مقامات اور متعدد گاڑیوں کو آگ لگ گئی۔ ایرانی فوج کے مطابق آپریشن وعدہ صادق کے تیسرے مرحلے میں اسرائیل پر حملے کیے گئے ہیں۔ میزائل حملوں میں اسرائیلی انٹیلیجنس مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن بھی ایرانی حمایت میں اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل۔ یمن نے یافا کے مقبوضہ علاقوں کی طرف ہائپرسونک میزائل داغ دیے۔ یمنی افواج نے 2 ہائپرسونک بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا۔ اور ایرانی میجر جنرل محسن رضائی کی اہم ترین انکشافات۔ تہران میں ہوئے زیادہ تر حملوں میں مائکرو ڈرون شامل تھے۔ ڈرون مختلف گھروں کی چھتوں پر خفیہ طور پر نصب تھے اور کہیں دور سے آپریٹ ہوئے۔ یہ ڈرون چند ماہ قبل ملک سمگل کیے گئے۔ اسرائیل کے پھر ایران پر حملے، دوسرے بڑے شہر مشہد کو نشانہ بنایا۔ 2300 کلومیٹر سے دور حملہ کیا گیا۔ مشہد ایئرپورٹ پر ایندھن بھرنے والے طیارے پر بمباری۔ مشہد ایئرپورٹ، رن وے اور امام رضا علیہ السلام کے روضے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ مشہد پر اسرائیلی حملوں کے بعد فضائی دفاعی نظام فعال۔ مختلف علاقوں میں اسرائیل نے کار بم دھماکے کرائے۔ تہران کے علاقے نجات الہی کے قریب وزارت تیل کی عمارت پر بمباری۔ اسرائیل کا تہران پولیس ہیڈ کوارٹرز پر حملوں میں شہداء کی تعداد 78 ہو گئی۔ تہران میں وسیع پیمانے پر حملے میں جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور ایندھن ذخائر کو نشانہ بنایا۔ یمن میں حوثی ملٹری چیف محمد عبد الکریم کو نشانہ بنایا گیا۔ انصار اللہ یمن کے رہنما عبداللہ حوثی نے محمد عبد الکریم کی شہادت کی تردید کر دی۔ یمن بھی ایرانی حمایت میں اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل۔ یمن نے یافا کے مقبوضہ علاقے کی طرف ہائپر سونک میزائل داغ دیے۔ یمنی فوج نے 2 ہائپر سونک بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے قتل کا اسرائیلی منصوبہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی منصوبے کو ٹرمپ کے ویٹو کرنے سے متعلق نیوز ایجنسی کی رپورٹ کی تردید۔ نیتن یاہو نے کہا، بات چیت کی بہت سی خبریں جھوٹی ہیں، ہمیں وہ کرنا ہے جو ضروری ہے۔ جوہری مذاکرات ایران کی یورینیم افزودگی سے دستبرداری پر ہی کارآمد ہوں گے۔ امریکی صدر کا ایران کے خلاف اسرائیل کی مدد کا اندیہ۔ ٹرمپ نے امریکی چینل کا انٹرویو میں کہا، ہم ایرانی جوہری پروگرام کو ختم کرنے میں اسرائیل کی مدد کر سکتے ہیں، فی الحال جنگ میں شامل نہیں، لیکن ممکن ہے کہ شامل ہو جائیں۔ کہا، ایران اور اسرائیل کو معاہدہ کرنا چاہیے، جیسے میں نے پاک بھارت جنگ بندی کروائی۔ تجارت کا استعمال کرتے ہوئے پاک بھارت لیڈران سے بات کی۔ پاک بھارت بات چیت میں عقل سے فیصلہ کیا گیا۔ جنگ شروع نہیں کی، اسرائیلی حملوں کا فیصلہ کن جواب دیا۔ اسرائیلی جارحیت جاری رہی تو مزید سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اسرائیل کو واضح پیغام۔ کہا، عراق اپنی سرحدوں اور فضائی حدوں کی حفاظت مزید سخت کرے گا۔ عراقی فضائی حدود سے اسرائیلی جارحیت عالمی قوانین کی پامالی ہے۔ مسلم دنیا نے اسرائیل کو نہیں روکا تو دیگر ممالک بھی اس کا شکار ہوں گے۔ مسلم ممالک عالمی فورمز پر مضبوط اور فیصلہ کن انداز میں کھڑے ہوں۔ روسی صدر اور امریکی صدر کا چند گھنٹے میں دوسرا رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششوں کی ضرورت پر زور۔ سعودی ولی عہد کا برطانوی وزیر اعظم سے رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ چین بھی ایران کے ساتھ۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ چینی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ۔ ایرانی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعلان۔